بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام الدرداء رضی اللہ عنہا قالت قلت لأبی الدرداء الا تبتغی لأضیافک ما يبتغی الرجال لأضیافهم فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امامکم عقبۃ قعودا لا یجاوزها المثقلون فاحب ان اتخفف لتلک العقبہ۔ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مال کیوں نہیں کماتے؟ آپ اور لوگوں کی طرح، ایک ہے اپنے لیے کمانا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا، اور دوسرا کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک مزاج ہے، کوئی مہمان آتا ہے ان کے لیے بھی ہمارے گھر میں فیسلٹی ہونی چاہیے، روم ہونا چاہیے، بستر ہونا چاہیے، فلاں فلاں انتظامات ہونا چاہیے، سمجھے؟ عام لوگوں میں ایسا ہی مزاج، ایسی سوچ ہوتی ہے، نہیں آپ میں نہیں، آپ میں نہیں، میرے میں نہیں۔ کہ مہمان کا اکرام کرنا بھی ہے نا، اسلام میں ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سب سے ہٹ کر کٹ کر الگ تھلگ رہتے تھے، وہ ایسے رہتے تھے بس جتنا مطلب ضرورت ہے کھانے کے لیے پہننے کے لیے اپنے اور بیوی کے، بس اس سے آگے نہیں، سمجھ رہے؟ گھر میں آج 100 روپے کی ضرورت ہے، صرف 100 روپیہ کمائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسی زاہدانہ زندگی گزاری حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، بڑے ہی بزرگ صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی بیوی ان سے بول رہی تھی آپ اور لوگوں کی طرح دوسروں کے اوپر جتلانے کے لیے نہیں، میں بھی کروڑ پتی، میں بھی ارب پتی، میں بھی کوئی کم کا نہیں، میں بھی بہت بڑا، کس نیت سے کمانے کے لیے؟ تھوڑا زیادہ کئی کے لیے آنے والے مہمانوں کو تھوڑا سا ہم اکرام کر سکیں، سمجھ رہے؟ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے آپ مال کیوں نہیں کماتے؟ کتنا فرق ہے ان کی سوچ میں بھی ہماری سوچ میں بھی۔ ہمارے کمائی میں بھی ہم بھی کماتے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ یہاں دیکھیے، دوسروں کو دینے کے لیے، دوسروں پر خرچ کرنے کی نیت سے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پر زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہیں گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں، سمجھ رہے؟ مہمانوں کے لیے بول کے میں زیادہ کما کر کے بعد میں وہاں حساب کتاب مہمان نہیں میں دینا، سو حساب کتاب کو مجھے پیش ہونا ہے، میں مہمانوں کے خاطر اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ سمجھ رہے؟ یعنی اتنا غلبہ تھا آخرت کا ان کے اوپر، حساب کتاب آخرت کے مراحل پر اتنا یقین تھا، اور اس کی فکر اور اس کا ایک ہوتا ہے نا خیال ان کے ذہن پر اتنا غالب کہ وہ کمانے کے لیے بھی زیادہ نہیں جاتے تھے، بس اپنا وہ بیوی کا، اس سے زیادہ نہیں، سمجھ رہے؟ کبھی ہمارے دل میں بھی آتا ہے چلو زیادہ کما کر کے ہم تھوڑا غریبوں میں کریں گے، فلاں میں کریں گے، فلاں میں، اچھی نیت ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ الگ تھلگ ثابت ہے، سب سے الگ تھلگ ذہن ان کا۔ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بعض جو صحابہ تھے ایسے بھی تھے جو کماتے بھی نہیں تھے، صرف کس حد تک کماتے تھے؟ اپنے بیوی بچوں کے، اس سے زیادہ بھی نہیں کماتے تھے، یعنی آخرت کا غلبہ ان کے اوپر اتنا زیادہ تھا، بہت زیادہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں یہی کرنا چاہیے ہمارے کو بھی، دوسرے صحابہ کی طرح نہیں، ہمیں ان کے جیسا کرنا، ایسا نہیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں وسعت ہے، تنگی نہیں ہے۔ ایسی زندگی سے کیا ہو جائے گی؟ تنگی بڑھ جائے گی۔ اس سے ہمیں بس اتنا سبق لینا ہے، آخرت کی فکر بعض صحابہ کے اندر اتنی زیادہ تھی، ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ زیادہ کمانے سے بھی کیا ہوتے تھے؟ پیچھے ہٹتے تھے، نہیں بھائی جتنا ہو سکے، جتنا ہمارا روز کے لیے ہے
آج بھی آپ دیکھیں گے بعض لوگ ایسے رہتے ہیں، مہمان کا کہاں مہمان ہمارے جھوپڑے میں آئیں گے بول کر کے وہ ایسے رہ جاتے ہیں۔ مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، آخرت کی فکر ہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ کل ہلکے پھلکے رہیں گے نا، حساب کتاب سب ایزی۔ دنیا میں دیکھو آپ، آئی ٹی والی کس کے پاس آتے ہیں؟ ریٹرن فائل کرے کیا نہیں، کس کی پوچھتے؟ جس کا انکم زیادہ ہے اس کو نا، زیادہ کم ہے تو سے پوچھتے نہیں۔ تو یہ ہے آخرت کی فکر۔ انہانی مولا عثمان رحمہم اللہ انہ قال کان عثمان اذا وقف على قبر بکا حتى یبل لحیتہ فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمت اللہ علیہ، سمجھ رہے، حضرت عثمان غنی سب جانتے ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ نے 2 بیٹیاں ان کو دی، ایک کے بعد دیگرے۔ کتنے بڑے صحابی، ان کا اتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے تھے، سمجھ رہے؟ یہ ان کے ساتھ رہتے تھے تو ان کو اچھی طرح جانتے تھے، تو ان کے بارے میں بول رہے ہیں، ان کے غلام، آزاد کردہ غلام روتے تھے، اتنا روتے، داڑھی بھی کیا ہوتی تھی، ہماری طرح خشکشی چھوٹی موٹی داڑھی نہیں تھی، ان کی گھنی داڑھی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے عثمان غنی کی داڑھی جو تھی وہ گھنی تھی، گھنی ایک دم بھرپور۔ ادھر ہمارا منا بھائی کی داڑھی ہے ماشاء، بھرپور ایسی، اتنی بڑی داڑھی بھی کیا ہو جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی۔ ان سے عرض کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ آتا ہے، اس پر اتنا آپ کو ہمیں روتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن قبر کے پاس آتے آپ اتنا روتے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، مرتے ہی سب سے پہلے آدمی کو قبر میں ہی پہنچنا ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے مجھے جب بھی میں قبر کے پاس آتا ہوں تو مجھے وہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارا نقشہ جو آپ نے کھینچا تھا قبر کے بارے میں مجھے یاد آتا ہے، تو میں روتا ہوں۔ یقین ہے، ان کو یقین تھا، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، روتے تھے۔ آج ہم بھی بہت ساری باتیں سنتے دین کی، قبر کے بارے میں ہمارے کو بھی ایمان ہے اور اتنا یقین بھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کتنا یقین، ان کو دیکھتے، ان کو دیکھتے، ایسی بات جب آتی ہے تو اپنے اوپر نہ غور کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم کتنا قبرستان کو جاتے ہوئے، جنازے کو لے کے جاتے ہوئے دفن کرنے کے لیے ہم کو کیسا فیل ہوتا ہے، ہم کو کیا سوچ آتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے وہاں پر بھی بزنس کی بات کرتے، یا پھر قبر کے بارے میں سوچتے رہتے، آج اس کو ڈالے ہم قبر میں، کل میرے کو ڈالیں گے قبر میں، ایسا سوچتے؟ نہیں، سوچنا چاہیے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب جنازے کو لے کے جائے تو اس ٹائم پہ ذکر نہیں کرنے کا، ذکر کرنا سنت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولنے کے جاتے۔ یہ لا الہ الا اللہ
یہ سب دوسرے ٹائم میں. اب لا الہ الا اللہ نہیں. زیادہ سے زیادہ تم دل سے کیا کر سکتے؟ پڑھ سکتے، آہستہ ایک دم پڑھ سکتے. اصل کام ابھی کرنے کا جو ہے نا کیا ہے معلوم؟ سوچ، فکر، کہ آج میں اس کو کندھے میں ڈال کے لے کے جا رہا ہوں، کندھے پہ رکھ کے، کل میرے کو بھی کندھے پہ رکھ کے. یہ ہے وہ فکر چھوڑ کر، سوچ چھوڑ کر ذکر کر رہے. کون سمجھانے کا؟ اب کون سمجھانے؟ زیادہ تر ایسے ہی کہ نہیں بولو. کچھ لوگ ذرا زور سے، کچھ لوگ ذرا آہستہ. حالانکہ دونوں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر کیا اس ٹائم پہ؟ فکر ہونی چاہیے. شور شرابہ، آواز. قبرستان میں آواز رہتی ہے، ایک دم خاموشی. سوچنا چاہیے ایک دن میرے کو جانے کا ہے قبرستان. آج میں لے کے جا رہا ہوں، کل میرے کو لے کے جائیں گے. ایک دم سائلنٹ، پر ضرورت پر بات ہو. یہ ہے ادب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ ایسے ہی کرتے تھے. اگر یہ سنت ہوتی ذکر کرتے ہوئے جانا، ذکر، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت ہوتا تھا نا، حدیث میں ہوتا تھا نا. حدیث میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ کرتے ہیں. یہ ٹائم تو فکر کرنے کی ہے، میرے کو بھی جانے کا ہے. بیٹھے بٹھا آدمی چلے جاتا ہے جی. نماز پڑھ کے جا کے سوئے، وہیں ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک بولنے کا وہ موت ہے بس. موت کا وقت آیا ہوگا. کتنے لوگ کو ہوتا ہے پھر بھی موت آتی نہیں. میجر بھی ہوتا ہے، مائنر بھی ہوتا ہے. موت نہیں، وقت نہیں آیا کیا کرنے کا. بیٹھے بٹھائے چلے جاتا ہے انسان. کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا. لیکن پھر بھی ہم لوگ سوچتے نہیں میرا فلاں کام ہونے نا، اس سے پہلے میں مرنے والا نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کام، یہ کام میرا باقی ہے. اللہ پورا کرے، دعا کریں گے ہم، لیکن بھروسہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتا. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑی فکر کرتے تھے. یہ قبر اصل ہے، سب سے پہلے یہ منزل. اس میں اگر میں نجات پا گیا، باقی ساری منزلیں آسان. اس میں اگر سپڑ گیا، مجھے پکڑ لیا گیا میں کام سے، پھر آگے کی منزلیں بھی میرے لیے مشکل ہو جائیں گی. ہمارے نبی نے فرمایا، اس لیے مجھے بہت رونا آتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جب قبرستان زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے، مزاروں پہ نہیں، قبرستانوں پہ، اس نیت سے، تاکہ مجھے آخرت یاد آئے، اپنی قبر یاد آئے. اور جب کبھی ہم اپنے رشتہ دار دوستوں کو لے کے جاتے ہیں قبرستان، تو خاموش رہیں، فکر کریں. ذکر سے بھی زیادہ فکر کریں، شور شرابہ نہ کریں، اور دنیا کی بات تو ہرگز نہ کریں. یہ ادب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، ادب کا تقاضا ہے. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ قال استغفروا لاخیکم واسألوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل. غور سے سنیے، یہ ابو داود کی روایت ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے، میت کو قبر میں رکھ کر کے دفن کر کے فارغ ہو جاتے، ہو گیا ابھی مٹی وٹی سب ڈال دیے، فارغ ہو جاتے، تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوتے. دفن کر دیے، چل دیے، ایسا نہیں، وہاں کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو. ابھی جنازے کی نماز بھی کیا پڑھ کے آئے، اس میں بھی مغفرت کی دعا ہے نا. جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد میں اب قبر میں دفن کر دیے، اب دفن کے بعد ہمارے نبی فرماتے پھر بھی کیا کرو، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو. اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. جیسے دفن کیا، مٹی ڈالے، فرشتے آ گئے سوالات کرنے کے. اس لیے ایسے ٹائم پہ تم ان کے لیے دعا کرو. تثبیت کے معنی ثابت قدم رہنے کے، ثابت قدم رہنے کے لیے، کہ جو سوال کیا جائے فرشتوں کی طرف سے اس کا وہ جواب دے سکے. تو دفن سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں مانگتے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم الہم الجواب، نہیں، اللہم الہم الجواب، اے اللہ
جواب آپ اس کے دل میں ڈال دیجئے، جو جواب دینا چاہیے سوال کا۔ اللہم ثبتہ عند السؤال، سوالات اب ہو رہے، سوالات، ثابت قدم رکھ۔ اللہم ثبتہ عند السؤال، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ جو علماء مولوی صاحبہ سب پڑھ زور زور سے پڑھنا شروع کرتے بال، لیکن بہرحال وہ پڑھنا بول کر ہے زور سے کی آہستہ کی، دعا کرنا بول کر ہے، سمجھ رہے؟ جیسے ہی دفن کیے دعا کرو اس کے لیے، اب دعا بھی نہیں کیا بھی نہیں، ڈالو مٹی ڈالو سیدھا آ جاؤ۔ ابھی آپ ہی بتا ہمیں کس کی بات لینا، نبی کی بات لینا کہ ان لوگوں کی بات لینا؟ ہمیں نبی کی بات لینا ہے کہ نہیں؟ پھر نہیں وہ ضعیف حدیث ہے، تیرے سے تو قوی ہے، وہ تیرے سے مضبوط ہے، تو رہیں گا ضعیف۔ ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ ریجیکٹ۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے جتنے بھی محدثین ہیں اپنی کتابوں میں جگہ کیوں دیتے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ضعیف حدیث کا کیا مقام ہے، نعوذ باللہ، ہونا بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ خود ضعیف حدیثوں پہ عمل کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی نمازیں جو ہیں بولتے ہیں کیا ہے؟ ہم لوگ ایک دم صحیح حدیثوں پہ نماز، غلط ہے۔ سب سے پہلے جو ہاتھ باندھنے کا ہے نا، یہ ایک ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایتیں ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی مائی کا لال اگر بتا دے تو میں بتاؤں گا، زیادہ تر اس کے صحیح ابن خزیمہ کو لے کر، صحیح ابن خزیمہ نام ہے صحیح، لیکن اس میں جو روایت ہے نا اس کی، یہ ایک دم ضعیف ہے۔ اس میں محمد ابن اسماعیل بول کر اکلا ہے، سمجھ رہے؟ وہ ضعیف ہے راوی، سمجھ رہے؟ تو پھر تمہاری نماز ضعیف حدیث پر ہے اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے، حالانکہ مسائل میں جو ہے نا میں صحیح حدیث ہونا چاہیے۔ فضائل میں ضعیف حدیث بھی کیا ہوتی ہے؟ نڑکر، سمجھ رہے؟ چلتا ہے۔ اب تو یہ فضائل پر ہے، اس پر یہ لوگ اعتراض کرتے۔ یاد رکھیں دفن کے بعد میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے، دعا کرنے کا۔ نہیں جماعت سے نہیں ہے، اکیلے اکیلے بڑھے، وہ کیسے بھی ہے نا، ہے نا۔ اب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جماعت سے کرنا چاہیں، کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اسے بدعت نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ کرو، مغفرت کی دعا کرو، بیچارے کو ضرورت ہے تمہاری دعا کی، دعا کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ تو سب کا انکار کرتے ہیں، تو پھر جنازے کی نماز کی دعا بھی کیا کر دو؟ کیا بھی فائدہ نہیں ہے قبر والے کو؟ تو پھر جنازے بھی کینسل کر دو نا، جنازے میں جو اللہم اغفر لہ بول کے دعا کرتے وہ بھی کینسل کرو۔ ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی، کس کی نہیں ہے تو بھی اولاد کے، بیوی کے، بچوں کے، بھائی کے، رشتہ داروں کی تو دعاؤں کی ضرورت ہے نا، میت والے کو۔ آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ کی میت ہو، آپ مر جائیں، میں مر جاؤں، ہمارے کو پتہ نہیں نا وہاں کا مرحلہ کیا ہے، ہمارے نبی کو معلوم ہے، ہمارے نبی کو پتہ ہے وہاں کتنی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو دعاؤں کی، اس لیے دعا کرنا چاہیے مرنے والے کے لیے۔ یہ جو دعا مانگتے ہیں اللہم الہم الجواب، اللہم ثبتہ عند السؤال، یہ کیا ہے؟ مانگنا چاہیے، ہمارے نبی نے خود بتایا ہے۔ جا فی القبر عن جنبی، اللہم آمن منہ الفزع، آمنہ فزع، فزع 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 بولتے گھبراہٹ، اللہم آمنہ الفزع، فزع بولے تو گھبراہٹ، گھبراہٹ سے انہیں امن دیجیے، اللہم آمین۔ ابھی گھبراہٹ ہو رہی ہے نا اسے، اس سے امن دیجیے اللہ، اسے نجات دیجیے اللہ، یہ دعا مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے۔ جا فی القبر عن جنبیہ، اس کے قبر کو ایک دم چوڑا کر دیجیے، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ دعا مانگنے میں کوئی قبر والے سے بھی دعا نہیں مانگنا، پکا وہ برابر ہے، اور قبر والے کے لیے بھی دعا نہیں مانگنا بولے تو کیسے؟ قبر والے سے دعا نہیں مانگنا، یہ تو سمجھ میں آتی، شرک ہوتا ہے۔ اب قبر والے کے لیے دعا نہیں مانگنا، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، نہیں سمجھ رہے؟ مانگو یار، مانگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ حدیثیں تھی، ابھی آگے بھی آپ دیکھیں گے قبر کے بارے میں۔ تو قبر کا ثواب بھی عذاب بھی دونوں کیا ہیں؟ برخ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔
بعض لوگ چونکہ حدیثوں پر ان کو اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، سمجھ رہے، ایسے بھی مسلمان پیدا ہوئے ہمارے ہاں جو قبر کے عذاب اور ثواب کو کیا کرتے، نہیں مانتے، انکار کرتے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے، جبکہ قبر کا عذاب بھی ثواب بھی دونوں کیا ہے، برحق ہے۔ یہ بولتے نہیں، ثواب عذاب یہ سب کب ہے، قیامت کے دن ہے، قیامت کے بعد، جس سے پہلے نہیں، حساب کتاب جو کچھ بھی ہے قیامت میں، اب نہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قبر کا عذاب بھی ثواب بھی دونوں برحق ہے۔ آگے اور ایک حدیث ہے جس میں صاف ہے قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں میرے کو قرآن سے اگر ہے تو بول، نوجوانوں کا چرچا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، ڈسکس سب آپس میں، سمجھ رہے، اب لوگ، اچھی بات ہے دین کے بارے میں ڈسکس کرنا بہت اچھا ہے، آج لوگ سب دنیا کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ حدیث لونڈا ٹھیک ہے، حدیث لونڈا بولے تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن لونڈا کیا ہمارے لیے صرف قرآن ہی ہے یا پھر حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے؟ ہمارے لیے قرآن حدیث دونوں کیا ہے، حجت ہے، دلیل ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ نہیں میرے کو قرآن سے چاہیے، الحمدللہ قرآن میں بھی 2-3 آیتیں ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے قبر کا عذاب برحق ہے۔ سورہ مومن بولے تو 24ویں پارے میں، سمجھ رہے، اس میں فرعون کا تذکرہ آتا ہے، فرعون کو موت آتی ہے، اسے دریا میں اللہ تعالیٰ ڈبو کر موت دیتے، تو اس کے بارے میں آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ، النار کے معنی آگ، یعرضون علیہا، اس کے اوپر پیش کیا جائے گا یہ فرعونیوں کو آگ پر، غدوا وعشیا، صبح بھی شام بھی، سمجھ رہے۔ اس کے بعد آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ اکبر، ماننے والے کے لیے آیت کافی ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ فرعونیوں کے اوپر صبح و شام کیا کر دی جائے گی، پیش کی جائے گی۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو پھر انہیں اشد العذاب پر منتقل کیا جائے۔ اشد العذاب بولے تو اور زیادہ سخت عذاب، سمجھ رہے۔ تب یہ قیامت قائم ہونے کا تذکرہ بعد میں، اور اس سے پہلے کس کا تذکرہ ہے، آگ پیش کیے جانے کا۔ یہ آگ کہاں پیش کیا جا رہا ہے، قیامت کے بعد والے جہنم میں نا، قیامت سے پہلے جو برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی، دنیا اور آخرت کے درمیانی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی جسے بولتے ہیں، یہی تو ہے النار یعرضون علیہا۔ یہ تو برزخی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اب ڈوبا ہے کس میں، پانی میں، لیکن یہ پانی نہیں ہے اس کے لیے، اب یہ صبح و شام اس کے لیے جہنم کے عذاب میں، آگ کے عذاب میں اسے پیش ہونا ہے۔ یہ ڈوبا پانی میں نہیں، یہ تو آگ میں ڈوبا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھی 24ویں پارے میں، اس سے کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے، سمجھ رہے۔ اس لیے ایک دم سے انکار نہیں کرنے کا، میں حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا وہ ایک الگ بحث ہے، تو اس کی وجہ سے چلا گیا کیا ہو کر، حدیث کو نہیں ماننا بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، کفر، کسی بھی حدیث کو نہیں مانتا ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث بھی حجت ہے، جیسا کہ ابھی پرسوں تفسیر میں تھا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے رسول کی باتیں کہاں ملیں گی، اب بتاؤ نا یار، کہاں ملیں گی، حدیثوں میں ملیں گی۔ تو جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے، ٹھیک ہے، ایسی سوچ رکھنے والا۔ لیکن پھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ جو سوچ بھی تم رکھ لو، لیکن قبر کا عذاب قرآن سے بھی کیا ہے، ثابت، صرف حدیث سے نہیں، قرآن سے بھی ثابت۔ اور بھی دوسرے حدیثیں، قرآن کی آیتیں، موقع نہیں ہے، ماننے والے کے لیے ایک آیت کافی ہے، کیا بولتے، نہیں ماننے والے کے لیے کروڑ بھی آیت دے دو مانتا نہیں، کیا بولتے، مشرکین مکہ کے پاس تو پورا قرآن نازل ہوا، مانے کیا، نہیں مانے تو کیا کرنے، ماننے والے نہیں ماننے والے دونوں الگ الگ ہے۔ بسم اللہ